بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 10۔ سلیم النوسہ ایک دن گھوڑے پر سوار بیکند کے قلعے میں گھوم رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف جا نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک جوان سال لڑکی کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ پر مٹی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں دھات کا ایک نوکدار ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنے بازوؤں اور چہرے کو زخمی کر رکھا تھا۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں وہ پاگل لگتی تھی۔ سلیم النوسہ کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے گھوڑا روکا اور اتر کر اس کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ لڑکی چلانے لگی، رک جاؤ ورنہ میں اپنا خون کر لوں گی، رک جاؤ۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر سلیم النوسہ رک گئے اور پیار سے بولے، بیٹی مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیٹی کا لفظ سن کر وہ لڑکی رونے لگی۔ سسکتے سسکتے اس نے کہا، جب باپ ہی بیٹی کو بیٹی نہ جانے تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ اس دوران سلیم النوسہ اس کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے؟ آپ ظلم کی بات کرتے ہیں؟ اس نے اس بار قدرے ٹہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس لڑکی کا باپ اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرے اس کے لیے دنیا میں کیا جگہ ہے؟ استغفر اللہ۔ سلیم النوسہ نے حیران ہو کر کہا، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور ایسا شخص خدا کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر بولے، مجھے تمام حالات سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ لڑکی دراصل بیکند کے گورنر کی بیٹی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیکند فتح کر لیا تو اسے گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا اور اس وقت وہ مسلمانوں کی قید میں تھا۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب گورنر نے بیکند میں کامیابی سے بغاوت کی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی خوشی میں اس نے ایک جشن کا انتظام کیا جس میں شراب و شباب کی محفل برپا تھی۔ شراب کے نشے میں اس نے ایک لڑکی سے فعل بد کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ لڑکی اس کی حقیقی بیٹی تھی۔ لڑکی کے احتجاج پر بھی گورنر کو کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ اسی وقت گورنر کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بیکند پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے تو وہ دفاعی انتظامات میں مصروف ہو گیا اور یوں یہ لڑکی اس کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ لیکن اس واقعے نے اسے نہ صرف اپنے باپ سے منفرد کر دیا تھا بلکہ تمام گھر والوں سے بیزار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس عیاشی میں مبتلا دیکھتی تھی۔ وہ اندر اندر سے کوڑتی رہتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس واقعے نے اسے اتنا بیزار کر دیا کہ وہ محل چھوڑ کر اس ویرانے میں آ گئی۔ زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی کی ہی ضرورت تھی جو اسے کسی نہ کسی طرح ملتی رہتی۔ اب وہ سلیم النوسہ کو تمام حالات سنا رہی تھی، اور محترم بزرگ، آپ چاہے جو بھی سمجھیں، میں مسلمانوں کی بڑی مشکور ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے میری عزت بچی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلیم النوسہ غیر مسلم ہیں۔ بیٹی، اسلام خواتین کی عزت کا علمبردار تو ہے ہی۔ مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں تمہارے خیالات اچھے ہیں۔ سلیم النوسہ نے اسے جواب دیا۔ تو کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ، سلیم النوسہ نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے مسلمان عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ سوال کرتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی، ہم صرف عورت کی ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں، سلیم النوسہ نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اس لڑکی نے بچوں کی سی ادا سے سوال کیا۔ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ سلیم النوسہ نے پوچھا۔ جی۔ اس کے اس جواب پر سلیم النوسہ پھر بولے، سوچ لو، تمہیں اپنا گھر اور ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس گھر کا کیا کرنا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو؟ اس نے جواب دیا۔ اچھا پھر اٹھو، سلیم النوسہ نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہاں چند مسلمانوں کی بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں، تمہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے لیے کوئی مناسب شخص نظر آئے گا تو تمہارا مستقل بندوبست ہو جائے گا۔ بخارا شہر میں اس اطلاع نے ہلچل مچا دی تھی کہ بیکند مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے۔ یہ اطلاع لے جانے والا کوئی اور نہیں، بیکند کے محکمہ جاسوسی کا افسر اردو تھا
اس نے یہ اطلاع دروان قزح کو دی تھی جو بخارا کا بادشاہ تھا۔ دروان قزح محل کے دالان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دالان میں ایک میز پر سراہی اور شراب پینے والے گلاس دھرے تھے، جن میں سے ایک گلاس شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ارد کھڑا تھا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے چند لمحوں کے لیے رکتا اور گلاس سے چند گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کرتا رہا، پھر رک کر غور سے ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیکند جیسا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ علی مقام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ارد نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں، اگر میں جانتا بھی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کا مطلب جان لو۔ وہ پھر اسی طرح ٹہلنے لگا، پھر رک کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگلی منزل بخارا ہوگی، اور اگر یہاں بھی تم جیسے بھگوڑے موجود ہوئے تو اس شہر کا بھی خدا ہی حافظ ہوگا۔ اگر جناب عالی ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کریں گے، ارد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، بیکن سے کتنی فوج بچ کر آئی ہے؟ دروان قزح کا لہجہ اس بار قدر نرم تھا۔ بیکن سے بھاگنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور ابھی تک شاید ہی کوئی بخارا پہنچا ہو۔ راستے میں نو مشکت اور رامیشنا آتے ہیں، وہ لوگ بخارا آنے کے بجائے ان قلعوں میں پناہ لینا زیادہ بہتر خیال کریں گے، ارد نے جواب دیا۔ مجھے بیکند کی شکست کے تمام حالات تفصیل سے سناؤ، یہ دروان قزح کا حکم تھا، اور ارد نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات اس کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ واقعات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ علی مقام، ارد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں؟ کہو، کیا بات ہے؟ دروان قزح نے چونک کر ارد کی طرف دیکھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کی ایک ہی صورت ہے، ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب کہہ بھی دو وہ کیا بات ہے، دروان قزح نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر مسلمان ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں تو یہ صرف قتیبہ کی وجہ سے ہے۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قتیبہ کو قتل کروا دیا جائے، ارد نے کہا۔ دروان قزح نے اس طرح ارد کی طرف دیکھا جیسے اسے ارد کی بات پسند آئی ہو، پھر وہ کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ اس ایک شخص کے قتل ہونے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر سکوت کے بعد وہ بولا، ابھی تو وہ سردی کے موسم کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر آئے گا، اور ضرور آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر وہ ارد کی طرف مڑا، کیا تم اس کے قتل کا انتظام کروا سکتے ہو، یا یہ ذمہ داری میں کسی اور کو سونپ دوں؟ علی جا، ارد نے کہا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی کہ میں آپ کا کوئی ذاتی کام کروں۔ نہیں، یہ میرا ذاتی کام نہیں، دروان قزح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ بخارا کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے۔ تم اس طرح کرو کہ چند دن آرام کر لو، پھر تمہیں مرو روانہ ہونا ہے۔ جس کو ساتھ لے جانا چاہو تمہیں اجازت ہے کہ اسے ساتھ لے جاؤ، اور کسی کام کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر میں تم پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں تو میں ناکامی کی خبر نہ سنوں۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں سمیت موت کو گلے لگا لینا، کیونکہ اس صورت میں اگر تم بخارا بھی واپس آئے تو موت تمہاری منتظر ہوگی۔ دروان قزح کہتا چلا گیا، آپ ناکامی کی خبر سنیں گے نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ارد نے جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوش تھا کہ دروان قزح یعنی بخارا کے بادشاہ نے اسے کوئی کام کہا، اگرچہ وہ دروان قزح سے پہلے بھی 2-3 بار مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے ارد کو براہ راست کوئی کام سونپا تھا۔ اسی بات پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قتیبہ کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن وہ اسے ناممکن بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کو دروان قزح نے بھانپ لیا، اسی لیے اس نے ارد کو ٹوکتے ہوئے کہا، ارد، تم عقل مند ضرور ہوگے، لیکن ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد نظر آ رہا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کو ختم کرو۔ جو حکم علی جا، ارد نے کہا تو دروان قزح نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔
یہ اشارہ پاتے ہی اورت وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کا ذہن کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے خطرہ کم سے کم لیکن کامیابی کے امکان زیادہ سے زیادہ ہوں۔ ایک دن خینس اور ماروا دونوں آگے پیچھے گھوڑوں پر سوار ان ندی نالوں کو عبور کر رہے تھے جو بتام اور سوادر کے پہاڑی سلسلے سے نکلتے ہیں اور بخارا کی سمت بہتے ہوئے راستے میں خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو سفر کرنے کے بجائے آگے پیچھے جا رہی تھی۔ ایک ندی عبور کرنے کے بعد جب وہ ایک تنگ پہاڑی درے سے گزر رہے تھے تو انہیں پہاڑ کی دوسری جانب بے شمار گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ خینس کھڑا ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ماروا نے فکر مند ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ خینس نے غور سے آوازیں سنتے ہوئے جواب دیا، یہ گھوڑوں کی آوازیں سنی ہیں، ہمیں کیا، چلو چلیں گے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں وہی ترک سردار ارتبون اپنے قافلے کے ساتھ فروکش ہو۔ کیا تم اس لڑکی قتونہ سے ملنا پسند نہ کرو گی؟ ماروا نے اپنا گھوڑا روک لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، اگر واقعی یہ سردار ارتبون کا کاروان ہے تو میں ضرور قتونہ سے ملنا پسند کروں گی۔ خینس نے اپنا گھوڑا موڑ لیا، تو پھر آؤ ندی کے کنارے کنارے اس طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ندی کے کنارے کنارے چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے درے میں داخل ہو گئے۔ چندی قدم وہ آگے بڑھے ہوں گے کہ انہیں اپنے سامنے جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے ہی خیمے نظر آنے لگے۔ دونوں جب ان خیموں سے قریب ہوئے تو خینس خیموں کے اندر چلتے پھرتے مرد عورتوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ ترک نہیں صفدی تھے۔ جو بھی پہلا آدمی ان کے سامنے آیا خینس نے اس سے پوچھا، آخی یہ کس کا قافلہ ہے؟ اس آدمی نے قدر حیرت اور کچھ شک کی نگاہ سے خینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا، مگر تمہارا قبیلہ یہاں خشک پہاڑوں کے دامن میں کیوں فروکش ہوا ہے؟ ہم صفدی ہیں اور ہمارے سردار کا نام بطریس ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا، مگر تمہارا قبیلہ یہاں خشک پہاڑوں کے دامن میں کیوں فروکش ہوا ہے، جبکہ یہاں دور نزدیک کوئی چراگاہ نہیں اور نہ ہی یہاں کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ اس آدمی نے چھانتی تانتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، پر ہماری ایک ترک قبیلے کے ساتھ پرانی رقابت ہے اور از دونوں قبیلے اس درے میں اتفاقاً آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اب لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ خینس نے پریشانی سے پوچھا، ترک قبیلہ اس وقت کہاں ہے؟ ہمارے قبیلے سے صرف ایک فرلانگ آگے وہ خیمہ زن ہے۔ اس قبیلے کے سردار کا نام کیا ہے؟ خینس نے پوچھا۔ اس کا نام ارتبون ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا میں دونوں قبیلوں سے رقابت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ترک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ہمارے قبیلے کی کچھ لڑکیوں کو زبردستی اٹھا لیا ہے اور ان سے شادیاں کر لی ہیں۔ ہم نے جب ان کی واپسی کا تقاضا کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بس اس روز سے ہی ان دونوں قبیلوں میں دشمنی چلی آتی ہے۔ کئی بار دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی جو ہمیشہ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ آج پھر دونوں قبیلوں کا اچانک آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ خینس نے مصنوعی انداز میں کہا، اخی میں عرب ہوں اور تاجر پیشہ ہوں، مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ جس کے ذریعے میں دونوں قبیلوں کا سامنا کیے بغیر آگے نکل جاؤں۔ اس صفدی نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور ہاتھ سے ایک پگڈنڈی کی طرف اشارہ کر دیا۔ خینس اور ماروا کچھ دور اس پگڈنڈی پر گئے، پھر انہوں نے اپنا رخ دائیں جانب موڑ لیا اور عین ترک سردار ارتبون کے خیمے کے پاس آنمودار ہوئے۔ خینس کو دیکھتے ہی قبیلے میں شور اٹھ کھڑا ہوا، خینس آ گیا، خینس بن یوسف آ گیا۔ لوگ کیا مرد کیا عورتیں اپنے خیموں سے نکل کر اس پگڈنڈی کے دونوں جانب آ کر کھڑے ہو گئی تھی جس پگڈنڈی پر خینس اور ماروا آ رہے تھے۔ سردار ارتبون اور اس کے ساتھ قتونہ بھی اس پگڈنڈی پر آ کر کھڑے ہو گئی تھی۔ خینس سب لوگوں کے سلام کا جواب دیتا ہوا ارتبون کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ ماروا بھی اپنی گھوڑے سے اتر گئی تھی۔ خینس کے ساتھ ماروا کو دیکھ کر صرف چند ثانیے کے لیے قتونہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، مگر فوراً ہی وہ ضبط کر گئی اور اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں اس نے ارتبون سے پہلے پوچھ لیا، کیسے ہو خینس؟ خینس اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، اچھا ہوں، تم اپنی کہو۔ قتونہ مسکراتے ہوئے اپنے پاؤں پر چاروں طرف گھوم گئی۔
دیکھ لو ویسی ہی ہوں۔ اتنی دیر تک ارطبون بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے خینس کو گلے لگا لیا اور اسے اس طرح پیار کرنے لگا جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو اور برسوں بعد واپس آیا ہو۔ ارطبون جب خینس کو لے کر آگے بڑھنے لگا تو ماروا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور اس کے پیچھے قطونہ تھی جو اسے کبھی رشک اور کبھی استجاب کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خینس اور ماروا ارطبون کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہی بھدی مگر مضبوط کرسیوں پر بیٹھ گئے جو اس کمرے میں پڑی تھیں، جسے شاید مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ارطبون بڑے غور سے کبھی کبھی ماروا کی طرف دیکھ لیتا، مگر قطونہ شاید زیادہ دیر تک پریشانی میں مبتلا نہ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خینس کے سامنے بیٹھتے ہی ماروا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، یہ لڑکی کون ہے خینس؟ خینس نے ایک بار غور سے قطونہ کی طرف دیکھا، شاید اس کے چہرے پر اس نے اس کے جذبات پڑھنا چاہے تھے۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اس کا نام ماروا ہے، یہ خوارزم کے ایک جرنیل کی بیٹی ہے اور اس کی داستان بہت طویل اور دکھ بھری ہے۔ اگر میں سننا چاہوں تو؟ قطونہ نے سوال کیا۔ تو سنو، یہ خوارزم کے ایک جرنیل کی لڑکی ہے۔ اور پھر خینس نے ماروا کے بارے میں پوری داستان سنا دی۔ خینس جب یہ داستان سنا رہا تھا تو ماروا رو رہی تھی۔ خینس جب خاموش ہوا تو اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ قطونہ پھر بولی، کیا تم اس سے محبت بھی کرتے ہو؟ خینس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ؟ قطونہ نے ماروا کی طرف اشارہ کیا۔ خینس کے جواب دینے سے قبل ہی ماروا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قطونہ کے بجائے اب ارطبون بولا، بیٹا میں نے تو سوچا تھا کہ تمہاری شادی قطونہ سے کروں گا، مگر… قطونہ نے ارطبون کی بات کاٹ دی۔ تم چپ رہو بابا، یہ میرا معاملہ ہے اور میں خود ہی بات کروں گی۔ اور اب براہ راست ماروا سے مخاطب ہوئی، اگر میں خینس سے شادی کرنا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ ماروا نے چور نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، اگر تم بھی خینس سے شادی کر لو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور اگر تم یہ محسوس کرتی ہو کہ میں تمہارے راستے کی ایک دیوار ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ قطونہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ تم میرے راستے کی دیوار نہیں ہو، مجھ سے پہلے تمہارا حق خینس پر بنتا ہے، اور اگر تم کسی دوسرے کو اس حق میں شریک نہ بنانا چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی دنیا سے نکل جاؤں گی۔ میں تم دونوں کو غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماروا آگے بڑھی اور قطونہ سے لپٹ گئی۔ اب میری اور تمہاری منزل ایک ہی ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تم سے تمہاری منزل چھین نہیں سکتا۔ اب تم خوش ہو اور پرسکون رہو۔ قطونہ بھی مسکرا دی اور بڑے زور کے ساتھ وہ ماروا سے لپٹ گئی۔ ماحول دوبارہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ قطونہ ماروا سے علیحدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سامنے کھانے کے برتن لگا رہی تھی۔ قطونہ ابھی کھانے کے برتن ہی لگا رہی تھی کہ ایک ترک خیمے میں داخل ہوا اور تعظیماً جھک کر اس نے ارطبون سے کہا، سردار، جو وفد صلح کی بات کرنے گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ ارطبون اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ 4 ارکان پر مشتمل وفد اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ارطبون نے بڑی بے تابی کے ساتھ وفد کے ارکان سے پوچھا، بات چیت کیسے ختم ہو گئی؟ وفد کے ایک ارکان نے بڑی سنجیدگی اور اداسی سے کہا، انہوں نے صلح کی پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ ارطبون خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا تھا۔ قطونہ خینس اور ماروا کے آگے کھانا لگا چکی تھی۔ پھر وہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے اس نے دیکھا، کھاؤ۔ وفد کا وہی رکن پھر بولا، شاید وہ صلح کے لیے آمادہ ہو ہی جائے، مگر ان میں 4 ایسے مزور نوجوان ہیں جو صلح کی بات تک نہیں کرنے دیتے۔ وہ دونوں قبیلوں کے درمیان میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بار دونوں قبیلوں کی جنگ ہو کر رہے گی اور ہم ترکوں سے انتقام لینے کی خاطر ان کی 4 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنا حصہ بے باک کر لیں گے۔ ارطبون غصے میں چلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے قبیلے کی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا گیا تو میں صفدیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ خینس اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا تھا۔ اس نے لقمہ واپس پھینک دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غصے میں اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ ماروا اور قطونہ دونوں ہی بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارطبون بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ خینس خیمے سے باہر آیا اور دونوں قبیلوں کے درمیان اس کھلے میدان کا جائزہ لینے لگا۔
جہاں صفدی قبیلے کے 4 گھڑ سوار کھڑے بےتابی سے ترک خیموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارطبون، ماروا اور قطونہ بھی خیمے سے باہر آ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو گئی تھی۔ اسے ان کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ آخر ارطبون نے اس خیالات کو منتشر کر دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ خینس نے ان کی طرف مڑ کر دیکھنے کے بجائے اپنے سامنے کھلے میدان میں ہی نظریں جمائے رکھیں اور پھر اس کی آواز سنائی دی جیسے وہ کوسوں دور سے بول رہا ہو۔ موت، ارطبون نے فکر انگیز لہجے میں کہا۔ کس کی موت؟ ان 4 سواروں کی جو میدان میں کھڑے تمہارے قبیلے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک بارگی ہی وہ خیمے سے باہر کھڑے اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس نے آہنی زنجیر جو گھوڑے کی زین پر بندھی ہوئی تھی وہ کھولی اور اسے اپنے ہاتھ میں لہراتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور پھر وہ وحشیوں کی طرف ہا ہا کرتا ہوا ایڑیاں مار کر گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ اس نے میدان کا ایک لمبا چکر لگایا۔ سارے ترک اور صفدی اپنے خیموں سے نکل کر اس میدان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس نے اس کی لگام ان 4 کے پاس آ کر کھینچی۔ گھوڑا دونوں ٹانگیں اٹھا کر ہنہنایا تھا، پھر پتھریلی زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے نتنے پھڑپھڑانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی خینس کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ ان 4 سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا تم ہی وہ 4 ہو جو دونوں قبیلوں کے درمیان صلح میں دیوار کھڑی کرتے ہو؟ ان میں سے ایک منچلا آگے بڑھا اور پھر اپنے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے غصے میں کہا، یقیناً ہم ہی وہ 4 ہیں۔ کیا ترکوں کے پاس کوئی اور جوان نہ تھا جو انہوں نے صرف تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے بھیج دیا ہے، یا تم خود ہی اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہو؟ واپس لوٹ جاؤ اور ترک سردار سے کہو ہم 4 کے مقابلے میں اپنے 4 بہترین جوان بھجوائے۔ اس نے تم اکیلے کو بھیج کر ہماری بے عزتی کی ہے۔ غصے میں زنجیر لہراتے ہوئے خینس نے جواب دیا، اگر تم 4 مجھ اکیلے کے سامنے آتے ہوئے اپنی بے عزتی سمجھتے ہو تو سنو، اکیلے آدمی سے مقابلہ کرنے کا میں بھی عادی نہیں۔ قسم ہے مجھے اپنے کعبے کے رب کی، تو میرے سامنے تو آؤ۔ اگر 4 کو کھلونوں کی طرح توڑ کر نہ رکھ دوں تو مجھے انسان نہیں کتا کہنا، اور اگر تم 4 میرے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تو جاؤ شکست خوردہ کتوں کی طرح دم دبا کر واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اور اگر تم 4 میں حمیت کی کوئی رمق باقی ہے تو آگے بڑھو، میں تم سب کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان 4 کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بڑے ہی غصیلے انداز میں خینس کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ خینس نے پہلے گھوڑے کی گردن پر پیٹھ تھپ تھپائی، اس کے بعد جو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو وہ گول چکر میں تیزی سے بھاگنے لگا اور بار بار اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں ہوا میں لہرا کر زمین سے گرد اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ان 4 کے گھوڑوں سے اور کچھ خینس کے اپنے گھوڑے کی وجہ سے زمین پتھریلی ہونے کے باوجود فضا گرد آلود ہو گئی تھی، اور میدان سے باہر کھڑے ان 5 کو صاف نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی فیصلہ کر پا رہے تھے کہ کون کس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ خینس کا گھوڑا شاید اپنے مالک کے کہنے پر جان بوجھ کر گرد اڑا رہا تھا، شاید اپنے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے۔ اس دوران خینس کی پشت پر بیٹھا ہوا شاہین بھی اڑ کر اس کے سامنے گھوڑے کی گردن پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور بڑی توجہ سے خینس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ شاید گھوڑے کا اس طرح بھاگ بھاگ کر دھول اڑانا اس کا جانا پہچانا اشارہ تھا کہ اس کے حملہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ 4 صفدی جب خینس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ گھوڑے کی گردن پر بیٹھے ہوئے شاہین نے پر پھڑ پھڑائی، پھر وہ پرواز کرتا ہوا صفدیوں پر جھپٹ پڑا۔ عین اسی لمحے خینس نے اپنی آہنی اور وزنی زنجیر لہرائی اور ان میں سے ایک پر خونی درندے کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس نے بھاری زنجیر زور سے گھما کر اس کے سر پر ماری، اس کا سر پکے ہوئے تربوز کی طرح پھٹ گیا اور اس کے خون سے خینس کا چہرہ اور لباس تر ہو گئے۔ وہ صفدی زمین پر گرا اور ختم ہو گیا۔ آنن فانن برق کی رفتار خینس دوسرے صفدی پر جھپٹا۔ اس نے تلوار سے خینس پر حملہ کر دیا۔ خینس نے اس کا وار اپنی ڈھال پر لیا اور زنجیر اس کے سر پر ماری۔ اس نے زنجیر کو اپنی ڈھال پر روکنا چاہا مگر ناکام رہا اور پھر موت سے بغل گیر ہو گیا۔ اتنی دیر تک شاہین دوسرے دونوں صفدیوں کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ڈگمگاتے ہوئے آہوزاری کر رہے تھی۔ خینس نے باری باری ان کے سروں پر بھی زنجیر ماری اور انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ گرد و غبار اب چھٹ چکا تھا،
پھر صفدیوں اور ترکوں نے دیکھا میدان میں صرف اکیلا خینس ہی رہ گیا تھا۔ چاروں صفدی زمین پر مردہ پڑے تھے اور ان کے گھوڑے بھاگتے ہوئے واپس اپنے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ خینس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے صفدیوں کے خیمے کی طرف دوڑانے لگا۔ شاہین کو پکڑ کر اس نے فضا میں چھوڑ دیا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ ساتھ اڑتا جا رہا تھا۔ اپنے خیموں کے سامنے سب نوجوان اور تنومند صفدی ہتھیار باندھے کھڑے تھے۔ ان کے ایک طرف ان کی عورتیں اور بوڑھے اور بچے بھی کھڑے تھے۔ خینس ان کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑانے لگا اور زنجیر ہلاتے ہوئے زور سے کہتا جا رہا تھا، صفدیوں، میں ترک نہیں عربی ہوں اور تمہارے لیے صلح کا پیغام رکھتا ہوں۔ جہاں جا کر صفدیوں کے خیمے ختم ہو گئے وہاں سے خینس نے اپنا گھوڑا بائیں جانب موڑا اور اسے ترک خیموں کی طرف سرپٹ چھوڑ دیا اور اس کا شاہین بھی اس کے اوپر اوپر پرواز کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ سردار ارطبون کے خیمے کے پاس آ کر رکا تو ارطبون آگے بڑھا اور اسے سینے سے لگا کر مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک بہادر سپاہی اور نیک دل بیٹے ہو۔ خینس اس سے جدا ہو کر سیدھا خیمے کے اندر چلا گیا۔ ماروا اور قطونہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ خیمے میں آ کر ماروا خینس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بت بنی اسے بڑی حسرت اور افسردگی سے دیکھنے لگی، کیونکہ اس کا چہرہ اور آبا خون سے تر تھی۔ قطونہ سے رہا نہ گیا، اس نے خینس کا بازو پکڑ لیا اور بڑے پیار سے پوچھا، کہیں زخم تو نہیں آیا؟ نہیں۔ قطونہ خوش ہو گئی۔ ماروا بھی مسکرا رہی تھی۔ قطونہ نے خینس کی ابا اتروائی اور اسے دھونے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماروا نے بھی ایک آب خورا لیا تھا اور خینس کے ہاتھ پاؤں دھلانے لگی۔ منہ دھو کر خینس پھر ارطبون کے پاس آ کر انہی بھدی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ ارطبون نے پیار سے پوچھا، اب آئے ہو تو کچھ دن رہو گے نا؟ رومال سے منہ پونچھتے ہوئے خینس نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے سردار، میں زیادہ عرصہ نہ رک سکوں گا۔ میں کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ مجھے ماروا کی امی اور ان کے غلام کو ساتھ لینا ہے۔ وہ دونوں ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی بےتابی سے ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان تینوں کو اپنے گھر چھوڑنے کے بعد مجھے واپس لشکر میں جانا ہے۔ ارطبون شاید کچھ اور بھی کہتا مگر قطونہ کھانا لے آئی تھی۔ وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ خینس اور ماروا چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ قتیبہ بن مسلم نے بیکند کو 86 ہجری میں فتح کیا تھا، لیکن اب 88 ہجری شروع ہو چکا تھا اور موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 88 ہجری چند واقعات کے لحاظ سے بہت اہم سال ہے، اگرچہ ان واقعات کا تعلق ہماری داستان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جب ہماری داستان 88 ہجری میں داخل ہو چکی ہے تو ان واقعات کا ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا۔ ان واقعات میں ایک تو قلعہ توانیہ کی تسخیر ہے، دوسرا واقعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر نو ہے۔ ربیع الاول 88 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت مدینے کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں عمر ثانی بھی کہا گیا۔ بعد میں انہیں خلافت کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ بہرحال ذکر چل رہا تھا ربیع الاول 88 ہجری کا۔ ایک دن مدینہ میں ایک قاصد داخل ہوا۔ اس کا حلیہ قدرے بگڑا ہوا تھا اور اس نے اپنا عمامہ بھی بے تکا سا باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ قاصد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے کوئی پیغام لایا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ پیغام کیا ہے، اس لیے لوگوں میں چمگویاں شروع ہو گئیں۔ قاصد لوگوں کو مصروف چھوڑ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور ولید کا پیغام انہیں دیا۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ خلیفہ کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ حکم بھیجا گیا تھا کہ ازواج مطہرات کے حجرے بھی گرا کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ حکم میں یہ بھی تحریر تھا کہ اگر ممکن ہو تو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھ اور بڑھا دیا جائے اور آس پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے جائیں۔ خلیفہ کے مطابق اگر ایسا کر دیا جاتا تو مسجد کا طول 200 گز اور اسی طرح عرض بھی 200 گز ہو جانا تھا۔ مسجد کے سامنے جو گھر تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نہنیال کے تھے، اس لیے یہ گھر خریدنا مشکل نہ تھا۔ اسی لیے خلیفہ نے انہیں لکھا تھا، مسجد کے سامنے کے گھر خرید کر مسجد میں شامل کر لیں، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے نہنیالی رشتہ داروں کے مکانات واقع ہیں، وہ آپ سے تعاون کریں گے۔ پیغام میں مزید لکھا تھا، اور اگر ان میں کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرے تو آپ شہر والوں سے ان مکانات کی صحیح قیمت کا اندازہ کرا کے نقد قیمت ان مکانات کے مالکوں کے حوالے کر دیں،
اور پھر مکانات کو منہدم کروا دیجیے۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کروائی تھی، اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ مسجد کے پاس کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کر دیے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ان مکانات کے مالکوں کو بلوا بھیجا۔ جس وقت خلیفہ کا قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا، اس وقت ان مکانات کے مالک بھی ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ جب انہیں خلیفہ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو وہ لوگ رقم کے عوض اپنے مکانات مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو انہیں ادا کر دی گئی۔ جس وقت ولید نے یہ پیغام بھیجا تھا، اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی فن تعمیر کے ماہرین بھی مدینہ بھیج دیے تھے۔ ابھی یہ ماہرین مدینہ نہیں پہنچے تھے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی صرف مدینے کے کاریگر ہی تعمیر کے کام میں حصہ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے حجروں کو منہدم کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو ولید بن عبد الملک کے بھیجے ہوئے کاریگر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ مسجد کے انہدام اور تعمیر کی نگرانی کا کام عمر بن عبدالعزیز نے صالح بن کیسان کے ذمے کیا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہدام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی شریک ہوئے۔ مدینہ کے اور بھی سرکردہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ تاریخوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ یہ ہیں: قاسم، سالم، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، خارجہ بن زائد اور عبداللہ بن عمر۔ یہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد کی نئی عمارت کے نشانات بتاتے جاتے اور وہ نقشے پر ان کے مطابق نشان لگاتے جاتے تھے۔ جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان اشخاص نے بھی بنیادیں قائم کرنے میں حصہ لیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ مسجد وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہو، چنانچہ اس نے قیصر روم کو خط لکھا۔ خط میں اس نے قیصر روم کو لکھا تھا: میں نے چونکہ مسجد نبوی کے انہدام اور پھر نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے۔ یہ پیغام پڑھ کر قیصر روم نے 1,00,000 مسقال سونا، 100 معمار اور 40 اونٹ جن پر منقش اور کندہ کیے گئے پتھر لدے ہوئے تھے ولید بن عبد الملک کے پاس بھیجوا دیے۔ قیصر روم نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان شہروں سے جو اس کے حکم سے نامعلوم وجہ کی بنا پر مسمار کر دیے گئے تھے، خوبصورت اور میناکاری کیے گئے پتھر تلاش کرا کر خلیفہ کے پاس بھیج دیے۔ پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ تمام سامان مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا، جنہیں مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ارد کو دروان خزاں نے قتیبہ بن مسلم کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ اب وہ اس فکر میں کھویا ہوا تھا کہ قتیبہ کو کس طرح قتل کیا جائے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، لیکن اسے کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت دروان خزاں کے محل کے اس کمرے میں تھا جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ جب کافی دیر تک کوئی بات اس کے ذہن میں نہ آئی تو وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ارد بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ اسے ارد اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ اس سے کئی بار ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ دروان خزاں کے حرم کا نگینہ تھی۔ گویا اس کے بغیر اس کا حرم ویران اور بے آباد نظر آتا تھا۔ اس کا نام روزی تھا۔ اگرچہ حرم کی لڑکیوں پر پابندی ہوتی تھی کہ وہ کسی باہر کے آدمی سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن موقع ملتے ہی یہ لڑکیاں اپنے چاہنے والوں کے پاس چلی جاتی تھیں۔ اگرچہ ارد کی عمر زیادہ ضرور تھی، لیکن اس کے سراپے میں ایک کشش تھی جس نے روزی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ گو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاں محبت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ دو جسم تھے اور جسمانی محبت کے قائل تھے، اور اب اسی جسمانی محبت کی تسکین کا جذبہ روزی کو ارد کے پاس لایا تھا۔ روزی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اچھا ہوا روزی، تم آ گئیں، میں اس سخت بوریت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرتے دیکھ کر کہا۔ آہستہ بولو، روزی نے ارد کو گویا تلقین کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟
ارد نے سوال کیا۔ نہیں، خاص بات تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ روزی نے کہا تو ارد ہنس دیا۔ ویسے تمہارا بھی جواب نہیں، ارد نے روزی کے بالوں کو تولتے ہوئے کہا۔ روزی اب اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ ویسے میں رات کو آتی، لیکن تمہیں معلوم ہے رات کو دروان خزاں کی خوابگاہ کو آباد کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسی وقت آ گئی ہوں، پھر کبھی وقت ملتا یا نہ ملتا۔ روزی نے گویا بات پوری تفصیل سے سنا دی۔ تمہیں کسی نے آتے تو دیکھا نہیں؟ ارد نے سوال کیا۔ نہیں، کسی نے آتے نہیں دیکھا، روزی نے ارد کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے کہا، پھر ایک دم سیدھی ہو کر بولی، آج تم کچھ بجھے بجھے سے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ روزی نے گویا ارد کے چہرے کی پریشانی پڑھ لی، جسے وہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ارد اگرچہ ایک قابل جاسوس تھا اور اس کی ایک عمر اس کام میں گزر گئی تھی، اس لحاظ سے وہ اداکاری کا ماہر تھا، لیکن روزی کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا اور اپنے پیشے کے تمام اصول بھول کر تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیا کرتا تھا۔ ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے، اس نے روزی کے سوال کا جواب دیا۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ روزی نے پوچھا۔ تم سے کیا بات چھپانی؟ ارد نے اسے بتاتے ہوئے کہا، دروان خزاں نے مجھے حکم دیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کو قتل کروا دوں۔ میں نے اس کام کو آسان سمجھتے ہوئے خوشی سے کرنے کی حامی بھر لی، لیکن جب میں نے اسے قتل کرنے کی تدابیر پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں اسے سمجھ رہا تھا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ روزی نے اس کی ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوال کیا۔ سوچنا کیا ہے؟ ارد نے کہا، جب میں یہ کام کرنے کی حامی بھر ہی چکا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ کام کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، چاہے میں کامیاب ہوں یا ناکام رہوں۔ تو تم نے قتیبہ کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ روزی نے پوچھا۔ ابھی تک تو میں نے کوئی منصوبہ ترتیب نہیں دیا، سوچ رہا ہوں 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤں، وہاں جا کر پہلے اس کے معاملات کا جائزہ لوں، پھر کوئی حکمت عملی طے کروں گا، ارد نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سنا ہے قتیبہ بہت قابل اور زبردست صلاحیتوں کا مالک شخص ہے، روزی بولی۔ ہاں یہ تو ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بیکند میں جب اس کی فوج محاصرے میں آ چکی تھی اپنی فوج کو بچا نہ سکتا۔ اس نے نہ صرف اپنی فوج کو بچایا بلکہ بیکند ہی فتح کر لیا۔ ماحول پر کچھ دیر خاموشی طاری رہی، شاید وہ تصور میں بیکند فتح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت ارد نے اس خاموشی کو توڑا، اس نے لہجے پر خمار طاری کرتے ہوئے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اور روزی نے اس کے لہجے میں شامل خمار کو بھانپ لیا۔ پھر ان دونوں پر خمار چھاتا گیا اور وہ اس خمار میں بہتے چلے گئے، اور جب یہ خمار ٹوٹا تو وہ ایک گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، لیکن ان کے معاشرے میں یہ کوئی عیب نہ تھا، وہ اس پر فخر کرتے تھے اور فخر کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام اسے اپنی تہذیب کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب کوئی قوم کسی برائی کو اپنی اقدار کا حصہ سمجھ کر اس پر فخر کرتی ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لاکھوں برائیوں کو اپنے اندر پال کر ان پر نازاں کرتے ہیں کہ شاید یہ عزت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہر وہ برائی جو ہم میں پیدا ہوتی ہے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری پوری قوم کو تباہی سے ایک قدم قریب کر دیتی ہے، اور جب خدا نخواستہ یہ تباہی ہماری مقدر کر دی گئی تو بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہ بچے گا۔ روزی تو ایک گناہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن ارد پھر اسی کھوج میں کھو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا۔ جانے سے پہلے وہ روزی کو دوبارہ بلانا نہ بھولا تھا، اور روزی بھی آنے کا وعدہ کر کے گئی تھی۔ ارد کے کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے، روزی تو اس سے ملنے نہ آئی، لیکن دروان خزاں کی طرف سے اس کے لیے ملاقات کا پیغام ضرور آ گیا۔ یہ پیغام ملتے ہی وہ دروان خزاں سے ملنے چلا گیا۔ اس وقت وہ ایک شاندار کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے چلنے کے انداز سے فرعونیت، غرور اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو بخارا کے بجائے پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہو۔ ارد نے جھک کر شاہی آداب کے مطابق سلام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی آداب کا خیال نہ رکھنا صرف اور صرف موت کی طرف پہلا اور آخری قدم ہوتا ہے۔ سلام کر کے وہ سیدھا کھڑا ہوا تو دروان خزاں نے کہا، کہو ارد، پھر تم مرو کب روانہ ہو رہے ہو؟ جب عالی مقام کا حکم ہوگا، ارد نے دروان خزاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
میری یہ خواہش ہے کہ تم 2 ہفتے یہاں ٹھہرو، پھر مرو چلے جاؤ۔ اس نے گویا ارد کو حکم دیا تھا، اور ارد کی کیا مجال تھی کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے بولتا، اس لیے اس نے صرف سر ہلا دیا۔ اس کی اگر کچھ عزت و رعب تھا تو وہ بیکن میں اور بیکن کے گورنر کے سامنے تھا، لیکن اس وقت وہ نہ بیکن میں تھا اور نہ بیکن کے گورنر کے سامنے تھا، بلکہ وہ بخارا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ بیکن میں محکمہ جاسوس کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ تم نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کسے منتخب کیا ہے؟ دروان خزاں نے سوال کیا۔ عالی مآب، بخارا میں میرے جاننے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے چند بہادروں کو میرے ساتھ روانہ کر دیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم جاؤ، تمہیں کل اطلاع مل جائے گی کہ تمہارے ساتھ کون کون جائے گا۔ دروان خزاں نے اسے جانے کا حکم دیا تو وہ واپسی کے لیے مڑا، لیکن دروان خزاں کی آواز نے اسے روک لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن یہ بہتر ہوتا اگر تم اپنی پسند مجھے بتا دیتی، کیونکہ تم بیکن میں محکمہ جاسوسی کے ایک قابل افسر رہ چکے ہو، اور بہرحال اس معاملے میں تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہیں۔ جناب، میں آپ کو کل اپنی پسند سے آگاہ کر دوں گا، ارد نے جواب دیا۔ تو دروان خزاں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر وہ کچھ دیر شہر میں گھومتا پھرتا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا اور وہ ایک طرف چل دیا۔ چند گلیاں اور موڑ مڑنے کے بعد اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا ارد ہی کی عمر کا شخص تھا، جس کے بالوں میں چاندی جھلک رہی تھی۔ اس نے دروازے میں ارد کو کھڑا دیکھا تو خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ بخارا میں موجود ارد کے چند دوستوں میں سے ایک تھا۔ جب سے ارد بخارا آیا تھا وہ اپنے کسی دوست سے نہیں ملا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ اس کا دوست سمجھا کہ شاید ارد ابھی ابھی بخارا پہنچا ہے، شاید اسی لیے اس نے فوراً ہی سوال کیا، ارد یار، تم کب آئی؟ شاذر، ارد نے اس کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں 3-4 دن ہوئے بخارا میں آیا ہوں۔ اچھا، اندر چل کر بیٹھو، تسلی سے باتیں کریں گے، شاذر نے ارد کے لیے رستہ چھوڑتے ہوئے کہا، اور ارد اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاذر نے ارد کو مہمان خانے میں بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سراہی اور 2 گلاس تھے۔ اس نے یہ چیزیں ایک تشتری میں سجا رکھی تھیں۔ یہ چیزیں میز پر رکھتے ہوئے وہ ارد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم 4 دن پہلے کے آئے ہوئے ہو اور مجھ سے ملنے اب آئے ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ صاف جھلک رہا تھا۔ یار، کچھ مصروفیت ہی ایسی تھی، ارد نے جواب دیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، تمہاری مصروفیت کیا تھی؟ ویسے تم بہانے بڑے ماہرانہ انداز میں کرتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ارد بھی بے اختیار ہنس دیا۔ میں بہانے نہیں کر رہا، ارد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بیکند کا شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں گورنر نے بغاوت بھی کی تھی، جسے مسلمانوں نے 1 ماہ میں ہی کچل کر رکھ دیا تھا۔ شاذر نے گویا اپنی معلومات ارد کے سامنے رکھ دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ارد نے اس کی معلومات کو پسند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل ان کا امیر قتیبہ بن مسلم ایک زبردست آدمی ہے۔ مسلمان جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں اسی کے دم سے ہیں۔ پہلے انہوں نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو چل دی، پھر کفتان اور آس پاس کے علاقے حاصل کر لیے، اور اب بیکن فتح کر لیا ہے۔ ارد کہتا جا رہا تھا، اگر یہ ایک شخص نہ رہے تو مسلمان کافی عرصے کے لیے معذور ہو جائیں گے، اور ان میں آگے بڑھنے کی ہمت بہت عرصے تک سلب ہو جائے گی۔ اس لیے اس شخص کا خاتمہ ضروری ہے۔ دروان خزاں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے کسی طرح قتل کروا دیا جائے، اور اس نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے۔ ارد یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ شاذر نے ارد کو شراب پیش کرتے ہوئے کہا۔ سوچنا کیا ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہوگا، ارد نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ دروان خزاں بھی یہی چاہتا ہے کہ میں چند آدمی ساتھ لے کر جاؤں، لیکن اس کی خواہش ہے کہ یہ آدمی میری مرضی کے ہوں تاکہ میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکوں۔ تم نے کس کس کا انتخاب کیا ہے؟ ارد کے خاموش ہوتے ہی شاذر بولا۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، ارد نے شاذر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ
ہمارے حصے میں کیا کچھ آئے گا؟ دروان خزاں ہمیں دولت سے تو نوازے گا ہی، اس کے علاوہ کوئی اچھا اور بڑا عہدہ بھی ہمارا منتظر ہوگا۔ ارد نے گویا اسے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے اگرچہ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شاذر نے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس کا یہ فیصلہ ارد کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاذر اسے چند آدمی تو دے دے گا، لیکن خود جانے کا خیال تک دل میں نہیں لائے گا۔ وہ مشکور نگاہوں سے شاذر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شاذر نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھتے ہوئے کہا، تم میرے دوست ہو، اگر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو اور کون تمہارے کام آئے گا؟ شاذر نے قدرے بنتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے فیصلے کے پیچھے اس لالچ کا بہت دخل تھا جو ارد اسے دے چکا تھا۔ تم نے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ ارد نے پھر مشکور لہجے میں کہا۔ اچھا بس کرو۔ شاذر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب یہ بتاؤ تمہیں اور کتنے افراد چاہیے؟ میرے خیال میں ہم 2 ہی کافی ہیں، ارد نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کیا ہم دونوں بوڑھے اسے قتل کر دیں گے؟ شاذر نے منہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اب اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، صرف چند بال ہی سفید ہوئے ہیں، اور دوسرے ہم نے اسے عقل استعمال کر کے قتل کرنا ہے۔ ارد نے اسے جواب دیا تو اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے ارد کی بات اس کے دل کو لگی ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ارد نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاذر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ جانا کب ہے؟ شاذر نے سوال کیا۔ تم تیاری شروع کر دو، ہم 3-4 دن تک روانہ ہو جائیں گے۔ اگرچہ دروان خزاں نے 2 ہفتے رکنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں اس سے اجازت لے لوں گا۔ ارد نے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر باہر نکل آیا۔ ارد کے جاتے ہی شاذر نے اپنی ضروریات کا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے انبار رقص کر رہے تھے، اور وہ تصور میں اپنے آپ کو شہر کا امیر ترین آدمی دیکھ رہا تھا۔ شاذر کے پاس سے ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابھی اسے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی آ گئی۔ روزی کی آمد خلاف توقع تھی، کیونکہ وہ 3-4 دن ٹھہر کر آنے کا کہہ گئی تھی، لیکن 3-4 دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی، تو ارد کو اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے کی طرح اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، اور بغیر کسی جھجک کے ارد کے ساتھ جا بیٹھی۔ اسے جھجک کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے اور ارد کے درمیان کیا چیز ڈھکی چھپی تھی؟ وہ جب آتی تھی تو ارد پر خمار طاری کر دیتی تھی، اور اب بھی یہ خمار ارد پر طاری ہو گیا تھا۔ ارد، روزی نے مخمور آواز میں کہا۔ کیا ہے؟ ارد نے اسی لہجے میں پوچھا۔ ارد، چند دن بعد تم چلے جاؤ گے نا؟ روزی نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں جیسے حسرت تھی۔ ہاں چلا جاؤں گا، لیکن جلد واپس آ جاؤں گا، ارد نے کہا۔ لیکن تمہارے بغیر تمہاری روزی کیا کرے گی؟ روزی نے کہا تو ارد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارد نے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، روزی کہنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اول تو دروان قضا اس بات کی اجازت نہیں دے گا، اور اگر میں اس سے اجازت مانگوں تو جانتی ہو میری کم از کم سزا کیا ہوگی؟ میری کم از کم سزا موت ہوگی۔ لیکن ہمیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں جس طرح چپکے سے تم سے ملنے آتی ہوں، اسی طرح چپکے سے جس جگہ کہو گے پہنچ جاؤں گی۔ تم مجھ سے اس لیے مل لیتی ہو کہ میں محل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم نہیں جانتی شاید کہ تمہارا محل سے نکلنا تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گا، اور اس وقت دروان قضا یہ نہیں دیکھے گا کہ تم اس کی کتنی چہیتی ہو۔ تو پھر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گے؟ روزی نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس بار ارد کے لہجے میں اعتماد تھا۔ لیکن تم خود محل سے باہر نہیں نکلو گی، بلکہ میں اور میرے ساتھی تمہیں اغوا کریں گے۔ یہ تو بہت مشکل اور خطرناک کام ہے، روزی نے کانپ کر کہا۔ نہیں، اس کام میں خطرہ ہے، ارد کہنے لگا۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ جس رات میں کہوں اس رات دروان قضا کی خوابگاہ میں جانے کے بجائے بیماری کا بہانہ لگا کر اپنے کمرے میں رکی رہنا۔ پھر میں اور میرے ساتھی تمہیں وہاں سے اغوا کر لیں گے اور ہم مرو روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن تم یہ کام کرو گے کس دن؟ روزی نے خوش ہو کر سوال کر دیا۔ جس دن ہم مرو روانہ ہوں گے اس سے اگلے دن تم بیماری کا بہانہ کرو گی، اور اسی رات تمہیں اغوا کر لیا جائے گا۔
ارد نے جواب دیا تو روزی ہنسنے لگی۔ وہ اب مطمئن تھی اور کچھ دیر بعد ارد کے پاس سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ارد اور شاذر مرو کی طرف جا رہے تھے۔ ارد نے دروان قضا سے مرو جانے کی اجازت لے لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک آدمی جائے گا۔ اب انہیں مرو روانہ ہوئے دوسرا دن تھا۔